وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب نازل کی اور ایک ترازو نازل کی۔ تو رسولوں کو بھیجا، بیانات دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا، روشن دلیلیں دے کر بھیجا، اور ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب اور ایک ترازو نازل کیا۔ مالک تو نے اپنے رسولوں کو کتاب اور ترازو دے کر کیوں بھیجا؟ کہنے لگا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو، ظلم کا شکار نہ ہو، تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو، ظلم کا شکار نہ ہو۔ یعنی مولانا انسانیت وہی ہے جہاں عدل ہے۔ رسولوں کو بھیجا، بیانات دے کر بھیجا، کتاب اور ترازو دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو، ظلم کا شکار نہ ہو۔ اور اب آیت وہی ہے، اب قرآن نے موضوع بدلا، آیت وہی ہے، ایک ہی آیت ہے، لیکن اب قرآن نے یہاں سے موضوع بدلا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور سنو اس لوہے میں بڑی شدت ہے، بڑی حیبت ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اگر ہم نے ایک طرف اس لوہے میں شدت اور حیبت رکھی ہے تو دوسری طرف اسی لوہے کے اندر انسانوں کے لیے بڑے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں۔ انزل الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور ہم نے لوہے کو اس لیے نازل کیا کہ من ینصرہ، تاکہ اللہ لوگوں کو بتلا دے، من ینصرہ کہ اس کی مدد کون کرتا ہے، ورسلہ اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، بالغیب، غیب میں بیٹھ کے۔ تو ہے کچھ ایسے لوگ جو غیب میں بیٹھ کر اللہ کی بھی مدد کر رہے ہیں، اس کے رسولوں کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ میں ینصرہ ورسلہ بالغیب، ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے، وہ صاحب قوت بھی ہے اور عزیز بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ رسولوں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اس میں اپنے رسولوں کو بھیجا، بیانات دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا، ہے نا؟ اور ہر رسول کے ساتھ معاہم الکتاب والمیزان، کتاب نازل کیا اور ترازو نازل کیا، ہے نا؟ کتاب اور ترازو دے کے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانیت عادل پہ قائم ہو، ظلم کا شکار نہ ہو، ہے نا؟ بات ہو رہی ہے رسولوں کی، بات ہو رہی ہے کتابوں کی، ایک دم موضوع بدل کے کہتا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ بھائی بات رسولوں کی ہو رہی ہے، بات کتاب کی ہو رہی ہے، بات نبیوں کی ہو رہی ہے، اور موضوع بدل کے کہتا ہے لوہے کو نازل کیا۔ تو مالک اس لوہے کا تیرے رسولوں سے رشتہ کیا ہے؟ اس لوہے کا تیرے رسولوں سے رب کیا ہے؟ کہا بھائی یہی تو سمجھانا ہے کہ نبی بنوائے گا، رسول بنوائے گا، اگر نہیں مانو گے تو علی کا لوہا بنوائے گا۔ رسول بنوائے گا، نبی بنوائے گا، نہیں مانو گے تو لوہا من علی کا لوہا بنوائے گا۔ اچھا بھائی رک جاؤ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، زمین سے کھود کے نہیں نکالا، زمین سے کھود کے نہیں نکالا، یعنی یہ لوکل نہیں ہے، امپورٹڈ ہے۔ حدیث ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نزول ہمیشہ آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف نہیں ہوتا ہے، نزول ہمیشہ آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے۔ آسان کر دوں بات کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ
قدر کی رات میں قرآن کو، تو قرآن ادھر سے ادھر ہے، ایسا ہے نہیں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے، تو ملائکہ ادھر سے ادھر آتے ہیں، تو نزول ہمیشہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انزل الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا، تو یہ کوئی خاص لوہا ہے جو ادھر سے ادھر آیا، یہ کوئی خاص لوہا ہے جو ادھر سے ادھر آیا، نہیں معلوم کون سا لوہا ہے، لیکن خاص لوہا ہے جو ادھر سے ادھر آیا، اسے کہ نزول ادھر سے ادھر آیا ہوتا ہے نا۔ اچھا تو صفت کیا ہے اس لوہے کی؟ فیہ باس شدید، اس لوہے میں بڑی شدت ہے، بڑی ہیبت ہے، اتنی شدت ہے، اتنی ہیبت ہے کہ خیبر میں اٹھے تو مذہب کا سننا ہے، خندق میں اٹھے تو عمل کا سننا ہے۔ فیہ باس شدید، اس لوہے میں بڑی شدت ہے، بڑی ہیبت ہے نا۔ منافع للناس، سنو، اگر ایک طرف اس لوہے میں شدت اور حیبت ہے تو دوسری طرف اسی لوہے میں انسانوں کے لیے بڑے نفع کی چیزیں رکھی ہیں، بڑے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں۔ یہ لوہے میں فائدے کی چیز کون سی ہے بھائی؟ کوئی لوہا ہے جو ادھر سے ادھر ہے، تو اس لوہے میں نفع کی فائدے کی چیزیں کون سی رہتی ہے نا؟ تو روایتیں دو ہیں، روایتیں دو ہیں، چونکہ دونوں کا مفہوم ایک ہے اس لیے ایک بیان کرنے والا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری روایت ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ام المومنین ہے، نبی کی زوجہ ہے۔ دو روایتیں ہیں، دونوں کے جملے ملتے ہوئے ہیں ایک جیسے، اس لیے ایک روایت پڑھ رہا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ رسول ام المومنین، وہ فرماتی ہے کہ خیبر کی جنگ سے پہلے prior to the battle of Khaybar, prior to the before the battle of Khaybar، وہ فرما رہے ہیں کہ خیبر کی جنگ سے پہلے ہمیں پیٹ بھر کر خربے دارے بھی نصیب نہیں تھے، تو یہ جو مسلمانوں کے پیٹ بڑے ہیں یہ بھی علی کی ذل میں کام کرتا ہے۔ دیکھو رکنا نہیں ہے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ کون سا لوہا ادھر سے ادھر آیا۔ اگر میں تمہیں جنگ وہاں کی طرف لے کے جاؤں تو تم سوچو گے کہ بھئی یہ تو پرسوں سے سنتے ہی آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ مزاجن ایسے بھی ہوتے ہیں، خیبر بیان کر دی، خندق بیان کر دی، احد بیان کر دی، صفین بیان کر دی، علی کی جنگیں مت پڑھو، علی کی جنگیں مت پڑھو، خیبر بہت ہو گئی، خندق بہت ہو گئی، حنین بہت ہو گئی، ایسا ہی نہیں، میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں علی کی جنگیں نہ پڑھو۔ بھائی کیوں نہ پڑھو؟ کیا تمہاری بھاگنے والوں سے رشتہ داری ہے؟ دیکھو میں تفصیلی جنگ بیان کرنے نہیں چاہوں گا، لیکن تمہیں پتا ہے کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹی، جب ٹوٹی تو آئے اللہ کے رسول، میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش ہوئے، جبریل چیختا ہوا آیا اور پکارتا ہوا آیا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار۔ بار بار سنا ہے نا، مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا، واقعہ ایک جو واقعہ کرنا ہے، لا فتح، فتح کے معنی جوان، لا فتح کوئی جوان نہیں تھا، الا علی، سوائے علی، لا سیف کوئی تلوار نہیں تھی، الا تجربہ کر دیا، آسانی سے کر دیا میں نے، مجھے وہ کہی ہوئی بات دہرانی نہیں، میں اس طرح تمہیں لے کر بھی نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں پر روک رہا ہوں۔ جبریل چیختے ہوئے آئے، پکارتے ہوئے کیا کہ لا فتح کوئی جواب نہیں تھا،
इल्ला अली, सिवाय अली के। कौन कह रहा है? जिब्राइल। जिब्रील कौन है? मासूम से खता होती नहीं, मासूम झूठ बोलता नहीं है, मासूम झूठ बोलता नहीं है। फरिश्तों को सब मासूम मानते हैं। वो फरिश्ता कहता कि लापता कोई जवान नहीं था, तो अगर कोई होता तो मासूम फरिश्ता ये जुमला नहीं कहता। हमारी बात नहीं मानो, फरिश्ते की तो मान लो। तलवार तो आ गई, मुझे जाना आ गया, ये तो दरम्यान में जुमला आ गया, इसलिए रोक के हत्या कर रहा हूँ। जाना आ गया मुझे, मैं आज फिर वापस आऊंगा, लेकिन यहाँ रुक जाओ। सबने लिख दिया तलवार आसमान से जमीन की तरफ आई, तो लगा है, लेकिन वो मुल्लाही क्या जिसके हलक से अली के फजाइल आसानी से जब तारीखों में लिख दिया कि अली की तलवार आसमान से आई है, तो कहने लगे कि क्या आसमानों पर असलहों का कारखाना है? Was there a factory of ammunition? आसमानों पर क्या असलहों का कारखाना? तो अली की जुल्फ़कार तलवार इधर से आई। अच्छा, ये ऐतराज करने से पहले ये तो सोचते थे कि भाई जब सिपाही उधर से आया है तो अस्ता भी तो उधर ही से आया। ये भी तो सोचता ना, तो और समझ के आया आपके कहने लगे भाई ठीक है, अली की तलवार आसमान से आई, तो क्या आसमानों पर अस्ताहों का कारखाना था? देखो ऐतराज में दम तो है, ऐतराज में दम तो है। तो जिस सिक्के में ऐतराज आया उसी सिक्के में जवाब सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए तौरात लेने, 30 दिन का कह के गए और 40 दिन ओके, ठीक है ना, ऐसा है। इधर मूसा तूर पे गए, इधर जमीन पर, वो पहाड़ पे गए, इधर जमीन पर जो है सामरी ने धात का, सोने चांदी मुख्तलिफ धात का एक गौशाला बनाया, गाय का बछड़ा, सबने लिखा, कोई इख्तिलाफ नहीं। उसके बाद जाओ जाके तारीख कुरान देखो, जिब्रील सैयदुल मलाइका घोड़े पर बैठकर आए। जब जिब्रील आए तो वापस तो काबज़ता में रसूल भाई सामरी ने कदमों की मिट्टी ली और गौशाले में डाली। जैसे ही जिब्रील के कदमों की मिट्टी उस गौशाले में डाली, वो बोलने लगा, तो उलमा ने किताब में क्या लिखा कि जिब्रील पैदल चल के आए, किस पर आए? घोड़ों पे बैठ कर आए, घोड़े पर। तो हाथ जोड़ के पूछूं, क्या आसमानों में घोड़ों का सबल था? तो आपको जो मैं अध्ययन कर रहा हूं कि जिस जगह पर घोड़ों का सबल था, बिल्कुल उसके बराबर में अस्लहे की दुकान भी थी। मुझे आगे जाना है, गुंजाइश बहुत है, गुंजाइश बहुत है, मैं यहाँ बहुत में रुक सकता हूँ, लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूँ, मैं बड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो लक़द अरसलना रसूलना बिल-बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा। लक़द अरसलना रसूलना बिल-बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा। मालिक यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि तुमने अपने रसूलों को भेजा, लेकिन बदला तो दे कि किस किस को भेजा? रसूलों को भेजा, बदला तो दे कि किस किस को भेजा? कहेगा जाओ जाके पढ़ो सूरह अनम, छठा सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुरसलीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुन मिनस सालिहीन व इस्माईल व इद्रीस व यूनुस व लूत व कुल्लन फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख़्वानिहिम व इज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तक़ीम।
اپنے رسولوں کو بھیجا. کس کس کو بھیجا؟ پڑھو ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے اسحاق کو بھیجا, ہم نے یعقوب کو بھیجا, ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے موسیٰ کو بھیجا, ہم نے ہارون کو بھیجا, ہم نے یونس کو بھیجا, ہم نے یسوع کو بھیجا, ہے نا. 16-17 نبیوں کے نام بیان کیے کہ اس کو بھیجا, اس کو بھیجا, اس کے بھیجا, ہے نا. اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اگر سنو وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ, ہماری طرف سے تمہاری طرف جب بھی کوئی ہدایت کرنے والا آئے گا وَمِنْ آبَائِهِمْ, نبی کے باپ سے ہوگا, وَذُرِّيَّاتِهِمْ, نبی کے بیٹے سے ہوگا, وَأَزْوَاجِهِمْ, نبی کے بھائیوں سے ہوگا. تو ہدایت کرنے والا نبی کے بھائیوں سے ہوگا, سسرائی کا ذکر نہیں ہے. نام لیے نا, اس کو بھیجا, 15-16 نبیوں کے نام لیے رسولوں کے. اور اس کے بعد فیصلہ کیا کیا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ, آبا و اجداد. اللہ کہہ رہا ہے ہماری طرف سے تمہاری طرف جب بھی کوئی ہدایت آئی من آبائِهِمْ, نبی کے باپ سے ہوگی, ہے نا. وَذُرِّيَّاتِهِمْ, ذریت تم سے کون بہتر کون سمجھے گا؟ ذریت محمد, ذریت ابراہیم, ذریت کے ہمارے بیٹے, ہے نا. تو ہدایت کرنے والا نبی کے باپ سے آئے گا, نبی کے بیٹوں سے آئے گا, وَإِخْوَانِهِمْ, نبی کے بھائیوں سے آئے گا, یعنی نبی کے بھائیوں سے آئے گا. وَإِخْوَانِهِمْ, نبی کے بھائیوں سے آئے گا. تو اخوانِهِمْ بھائیوں سے آئے گا. آیت میں وہ اصحابِهِمْ نہیں ہے. تو اب کس سے آئے گا؟ نبی کے باپ سے آئے گا, نبی کے بیٹوں سے آئے گا, نبی کے بھائیوں سے آئے گا, یعنی نبی کے خاندان سے آئے گا, نبی کے خاندان سے آئے گا. ان لوز کی بات نہیں ہو رہی ہے, امیڈیٹ خاندان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب رک جاؤ یہاں پر, رکنا یہاں پر, ٹھیک ہے نا. تو ہدایت کرنے والا نبی کے باپ سے آئے گا, نبی کے بیٹوں سے آئے گا, نبی کے اخوانِهِمْ. مولانا اخوانِهِمْ, یہ اخوانِهِمْ یہ وہی آخری کے معنی, آخری کے معنی بھائی, آخری کے معنی بھائی. اور میں 5ویں جماعت میں رہا ہوں غالباً, 5ویں جماعت کی بات ہوگی, 5ویں یا 6ویں جماعت, ہے نا. تو اسلامیات کے بک میں ایک چیپٹر تھا اخوت کے نام سے, اخوت. اور مجھے اس وقت یاد کرایا گیا تھا, میں نے یاد کیا تھا کہ اخوت کے معنی بھائی چارہ. کورس کی کتاب میں اسلامیات کورس کی کتاب ایک چیپٹر اخوت بھائی چارہ کے حوالے سے تھا, اور اس میں لکھا تھا کہ نبی نے مکے سے مدینے ہجرت کی, اور ہجرت کے بعد نبی نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مہاجرین اور انصار ان میں ایک کو دوسرے کا بھائی دکھایا, بھائی بنا دیا, ہے نا. یعنی نبی نے دینت دیکھی, مزاج دیکھا, اور مستقبل کے منصوبے دیکھے. نبی نے دینت دیکھی, مزاج دیکھے, مستقبل کے منصوبے دیکھے, اور ایک کو دوسرا کا بھائی بناتے چلے. پہلے کا ہاتھ لیا, دوسرے کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی. دوسرے کا ہاتھ لیا, تیسرے کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی. تیسرے کا ہاتھ لیا, چوتھے کے ہاتھ میں دیا, کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی. یعنی مزاج دیکھا, دینت دیکھی, مستقبل کے منصوبے دیکھے, اور ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے چلے. جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو اپنے گائے محمد نے دیکھا مسجد کے گوشے میں ایک جوان سر کو جھکائے بیٹھا ہے. مسجد کے گوشے میں ایک جوان سر کو جھکائے بیٹھا ہے. اچھا مولانا, میں نے تو اپنے یہ سندھ ٹیکس بک بورڈ, اب تو بک سے بگ بورڈ ہو چکا ہے. کسی زمانے میں بک تھا, اب تو وہ جو سندھ ٹیکس بک بورڈ کی کتاب چھپتی تھی نا, اس میں تو یہ میں نے حوالہ دے دیا, میں نے خود پڑھا. لیکن یہ مولانا گواہ بیٹھے ہیں دامن
مولانا دامن علی صاحب، مولانا دامن علی صاحب، اور تم دامن علی سے منسلک رہو گے تو نجات پاؤ گے. اور یہی عرفانیت کی منزل ہے. اگر جگہ ابھی مولانا عرفانی تشریف نہیں لائے، ٹھیک ہے. تو یہ تو کورس کا حوالہ تھا، لیکن یہ مولانا بھی ہے، مولانا دامن علی صاحب اور مولانا عرفانی صاحب، ہو سکتا ہے کہ آ جائیں. پوچھ لے گا ان سے کہ بڑی بڑی جو تاریخ کی کتابیں، بڑی بڑی علماء تاریخ میں جو مرتب کی ہے، تقریباً ہر کتاب میں یہ اخوت والا واقعہ لکھا، ہر کتاب. اور ایسے ہی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو تھوڑے سے الفاظوں کی تبدیلی ہوگی، پورا واقعہ بیانی سب بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سب کو. اب نکاح محمد نے دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں ایک جوان سر کو جھکائے بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. نبی چل کر اس جوان تک آئے. آنے کے بعد دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے اور پکار کے کہنے لگے ماذا یبکی کا یا علی تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ ماذا یبکی یا علی تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو بھررائی ہوئی آواز میں نے مولانا نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دے؟ عجیب جملہ ہے میرے علی کا، میرے علی کا عجیب جملہ ہے. کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. یا رسول اللہ کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دے؟ رسول مسکرائے اور کہنے لگے یا علی اگر تو بھی ان جیسا ہوتا. یا علی تو بھی اگر ان جیسا ہوتا تو تجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیتا. اور یہ کہنے کے بعد کہنے لگے یا علی سنو یہ عبارت تمہیں ہر کتاب میں ملے گی. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یہی تو ہے نا، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. مولانا گواہی دیں گے کہ قرآن میں آیت ہے کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا باپ نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا. سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے تو تمہارے ٹوٹیں گے، محمد علی کا قائم رہے گا. خالی آسان ہے یا ڈانڈو سٹھو ہے؟ کیا دلانے کا 15 منٹ ایسا نہ ہو کہ تیز دکھاتا ہوں. دیکھیے بھائی، خبر تو میں مانتا ہوں آپ کی، خبر تو مانتا ہوں، لیکن اس خبر کو کیا سب فارغ ہے؟ خبر تو مان رہا ہوں، اس خبر ہے نا، لیکن اس خبر کو میں اس کام سے ریلیٹ نہیں کر سکتا. میں کر رہا ہوں اس لیے میں دلیل سنتے ہیں، میں دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا ہے نا. پنجابی چادر سیدہ میں جمع ہوئے جا کے حدیث کتاب کا ترجمہ ابھی کھولے دیکھنا. اللہ نے کہا کہ اے لوگوں یا ملائکتی و یا سکان السماوات، سنو میرے فرشتوں سنو اور سنو میرے آسمانوں میں رہنے والا سنو. کیا سنو؟ کہ میں نے پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت میں ہے نا. تو یہ جو فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ سنو میرے فرشتوں سنو، ہے نا، علی کے فضائل سنو، فاطمہ کے فضائل سنو، محمد کے فضائل سنو، حسن حسین کے فضائل سنو، یہ تو فرشتوں سے کہہ رہا ہے. تو کیا فرشتے فارغ بیٹھے ہوئے تھے؟
नाउज़ बिल्लाह फरिश्ते फारिग बैठे हुए थे कि अल्लाह ने कहा भाई क्या फारिग बैठे हुए बेकार के, इधर आओ, अली का पता चल रहा है फरिश्तों का ये कौन मौजूद है कुरान में, वन्नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, परवरदिगार तूने तो हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम तेरी तस्बीह करें, तेरी तक़दीस करें, तो हर फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस में मशगूल है और अल्लाह कहता है इधर आओ, अली के फज़ाइल सुनो। मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र इबादत ना होता तो फरिश्तों की तस्वीर को आकर फज़ाइल ना सुनाता। ये महसूस नहीं है, यानी हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे, जिक्र अली ने बाधा। मेरे पास आयतें बहुत हैं, ये तो रवायत सुनाइए, मैं आयतों से भी जस्टिफाई कर सकता हूँ। आयत तो है, कभी फिर से, कभी फिर से, अभी आगे चलता हूँ। बात ये तो दरम्यान में आ गई थी, बात हो क्या रही थी? भाई भाई, मैं भाइयों से यही बातें सुनना चाह रहा था। सारी मम्मी ने अच्छा रुक जाओ, है ना? देखा कि अली सब दुकान बैठे हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह, पूछा कि रोने का सबब क्या है? कहा अल्लाह के रसूल सबको तो एक दूसरे का भाई बना दिया, क्या मैं इस काबिल था? कहा कि भाई अगर तू भी उन्हीं जैसा होता, अगर तू भी उन्हीं जैसा होता तो तुझे भी किसी का भाई बना देता, है? उसके बाद क्या कहा कि तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, दुनिया में भी और आखिरत में। तो रसूल कह रहे हैं कि मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, तो मैं रसूल की बात मानूं या जो तुम दीवारों पर लिखते हो मानूं? दुनिया वल अली तो दुनिया में भी मेरा भाई और आखिरत में भी मेरा भाई। मौलाना मुझे जाने तो जरा सा आगे है, लेकिन एक जुमला मैं मौलाना की खिदमत में हाजिर करूं। जुमला मुश्किल है, जुमला मुश्किल है, यानी सत्ता मम्मी से बुलंद है, इसलिए मौलाना को हदिया कर रहा हूँ और मौलाना के वसीले से आगे क्या बता रहा है। अली अंता आखी फिर दुनिया वन, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में मेरा भाई, यही है ना, दुनिया और आखिरत में अली भाई है मोहम्मद का, मोहम्मद भाई है अली का, ठीक है? यानी सारे रिश्ते टूटे हैं, ये रिश्ता क़यामत में भी कायम रहेगा। आयत करी के सारे रिश्ते टूट जाएंगे, आयत हदीस नहीं, ये रिश्ता कायम रहेगा मोहम्मद और अली का, भाई भाई, है ना? और अब ये मुश्किल जुमला है और आप संभाल लीजिएगा ताकि पहुंच जाएगा। और ना कानून विरासत में तबकात है ना, पहले तबके को इतना मिलेगा, दूसरे तबके को इतना मिलेगा, ऐसा है ना, तबकात है ना। और लड़का हो तो इतना मिलेगा, लड़की हो तो इतना मिलेगा, फला को इतना मिलेगा, है ना? तो तकसीम में अप एंड डाउन है, बराबर नहीं है, वाहिद एक मकाम है जहां पर तकसीम बराबर है। अगर दो भाई हो और तरका 1 लाख हो तो 50-50 बराबर मिलेगा। तो अब दीन की विरासत मोहम्मद और अली की समझ में आई है ना, बस अब रुकना लगे। उसके बाद मोहम्मद और अली साथ साथी हो गए, फिर दुनिया वन साथ हुई या नहीं? अच्छा ये तो रिवायत है।
तुम आए सुनने के आदि हो, अगर नहीं हो तो मैं आके आगे कर दूंगा तुम्हें। इसलिए मेरे आज का समझ में नहीं आ गया कुरान से हट के क्या बयान होता है। कुरान मजीद से बड़ी किताब तो है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़लना अलैका किताब तिबयाना लिकुल्लि शै कुल्ले हर शै, तो जिसमें हर शै है उसको छोड़ के तो मैं कुछ बयान कर नहीं सकता। तो अब तुमने आयत रिवायत तो सुन ली, अली दुनिया में भी मेरा भाई, आखिरत में भी मेरा भाई, लेकिन आदि आयत सुन ली, यानी साथ है तो मोहम्मद और अली। रिवायत तो बहुत है, तो अलावा अली बिन नूर वाहिद और अली एक नूर से, रिवायतें बहुत है, लेकिन आदि हो तुम आयत की सूरह आराफ 7वां सूरह कुरान मजीद का, और उसकी एक तवील आयत मोहम्मद और अली साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इस्रहum वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तवील आयत है, ये रसूल है, नबी उम्मी है, पहला हिस्सा है। दरमियान में अगराज़े बेशक, अगराज़े बेशक, और मौलाना कल शब लगी थी बेशक। बेशक क्या है? नबी बने थे, नबी बने, बहुत से समझते थे उसने नबी बने। आयत है कुरान अक्सरहुम ला बहुत पढ़ूंगा तो नमाज़ फजर हो जाएगी, रात को नमाज़ी पढ़नी चाहिए। कायनात की अफजल तरीन इबादत है, यानी ये खुदा ना खासा बोझ नहीं है, आसान मत समझना। कायनात की अफजल तरीन इबादत है। बार बार हुक्म है अक़ीमुस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। व आतो ज़कात, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। ज़कात निकालो नहीं, ज़कात निकालो नहीं, ज़कात दो। क्या महफूज किया मेरे अल्लाह ने मांगने वाले की शख्सियत। अगर होता ज़कात निकालो तो साहिब तुम्हारे पास चल गया था, निकालो नहीं दो। समझो, अच्छा तो मौलाना जहां नमाज का हुक्म वहां ज़कात, जहां नमाज का हुक्म वहां ज़कात का हो, यानी अक़ीमुस सलात व आतो ज़कात। बहुत से ज़कात पे नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। अब मुझे नहीं मालूम दी हो गई ना, किसी ने हालत में नमाज में ज़कात। तो अच्छा वहां भी मोहम्मद और अली साथ ही साथ थे, ऐसे ही है ना, मोहम्मद और अली साथ साथ। अब बहुत तवील आयत है। पहले हिस्से में नबी का तारुफ, नबी है, रसूल है, नबी उम्मी है। दूसरे में आगराज़ बेशक के हमने इस आखिरी नबी को मबूस क्यों किया है? तो बेशक यानी उससे नबी नहीं बने थे, नबूवत का ऐलान, नबूवत का। अच्छा तो नबी कब से? कौन तो नबी है? कौन तो नबी है? मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम पानी और मट्टी के दरमियान था, तुम्हारा बाप बना नहीं था। मैं उस वक्त भी नबी था तो जब तुम्हारा बाप मुझ जैसा
تم آئے سننے کیا دو مواقع آگے پیچھے ایسے آ گئے کہ روایت سنا دی آدھی روایت کی، پھر روایت سنائی آدھی روایت کی. میں نے کہا کب سے نبی؟ وہ اعلان تھا بے شک تھی تو نبی کب سے؟ تو ایک آیت اور سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں نے ایک کہا تھا تو پڑھ دی، اس کے بعد والے جو شیخ دعوت میں پڑھ دی. اب ترجمہ نہیں کروں گا، میں صرف سمجھا رہا ہوں کب سے نبی. وہ تو بے شک تھی نا، نبی کب سے؟ روایت میں نے سنا دی رسول کا قول کون تو نبی رسول بھی نبی تھا. اب آئے سنو، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اچھا یہ انگلش والا اس نہیں ہے، اس وقت کو یاد کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمام نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا. میثاق النبیین، النبیین یعنی 100% نبیوں سے. النبیین 100% نبی. تو کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے النبیین 100% نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا. 100% نبیوں سے. یہ 100% نبی زمین پہ تو ایک ساتھ جمع ہوئے نہیں، یہ سب کے سب زمین پہ تو جمع ہوئے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پہ وعدہ دیا، میثاق جو لیا وہ عالم ارواح میں لیا. تو نبی 40 برس کے بعد نبی میں نہیں بنتا، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا، 40 برس کے پاس نبی نہیں بنتا. اب آ جاؤ اس آرگومنٹ پہ. علی تو دنیا میں میرا بھائی آخر ہے، محمد اور علی ساتھ ساتھ ہے نا، رسول ہے، نبی ہے، نبی امی ہے. اغراض بعثت کے ساتھ نبی کو بھیجا، نیکیوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، طیبات کو حلال کرے گا، خبائث کو حرام کرے گا. اس کے بعد وجہ تو اور تم نے جو رسم و رواج بنائی، تم نے جو دستور بنائے، یہ اللہ کا نبی اس دستور کو توڑے گا، اللہ کے دستور کو نافذ کرے گا. اور اب تم فلاح پانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو شرطیں ہیں انہیں پوری کرو. پہلی شرط آمن بہی، فلذین آمنوا بہی، اس محمد پر ایمان لاؤ، وہاں نکلے آئے دیر دے جگہ. دوسری شرط ہے وَعَزَّرُوا ہو، اس کی عزت بھی کرو. محمد پر ایمان لاؤ، محمد کی عزت بھی کرو. مالک محمد پر ایمان بھی لائے، محمد کی عزت بھی کی. اب تو جنت دے جگہ کہ نہیں. تیسری شرط ہے وَنَصَرُوا ہو، اس کی مدد بھی کرو. پکارے تو آ جاؤ، دور نہ نکل جاؤ. پروردگار تیرے نبی پر ایمان بھی لائے، تیرے نبی کی عزت بھی کی اور تیرے نبی کی مدد بھی کی. اب تو جنت دیتے کہا نہیں اتنی سستی نہیں ہے. چوتھی اور آخری شرط یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا.
اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے سنانے کا نام کی آیت کیا تھی؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر بیٹھا. فانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ ہر رسول کے ساتھ کتاب نازل کی، ترازو نازل کیا. مع کے معنی کیا ہوئے؟ فانزلنا معهم الکتاب، ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا. اب اور اسی آیت کے آگے تھوڑے پہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا بھی اتباع کرو معَهُ جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. تو مع کے معنی ساتھ ہے نا. آیتیں بہت ہیں، آیتیں بہت ہیں. سورہ فتح میں کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. مع کے معنی ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے فاتبعوا النور الذی انزل معه، اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. کہنے لگی کہ اس نور سے مراد قرآن ہے. نور سے مراد قرآن ہے. دیکھو بھائی، آیت کہہ رہی ہے اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے نا. قرآن محمد پر نازل ہوا. اور یہ کوئی اور نور ہے جو ساتھ نازل ہوا. اور آسان کرو بھائی، بے شک کل تھی نا یہ قرآن کب نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ 40 برس کے ہوئے مبعوث کیے گئے. 40 برس کے ہوئے. اور ابتدائی 5 آیتیں سورہ علق کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہے نا. تو نزول قرآن اس وقت شروع ہوا جب نبی 40 برس کے ہوئے تھے. اور یہ کوئی اور نور ہے جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. کوئی اور نور ہے جو محمد کے. تو اب یہ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہو، آخرت میں بھی ساتھ ہو. یہ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہو اور آخرت میں بھی ساتھ ہوگا. ٹھیک. تو اب محمد اور علی ساتھ. اب تک میں نے آیتیں پڑھی، قرآن سنا ہے. اب دیکھو 10 دقیقے باقی ہیں. 10 دقیقے باقی، بس ایک کوٹیشن سن لو، زیادہ نہیں سنا. اس جگہ میں زیادہ تک نہیں، ایک کوٹیشن سن لو. حوالے میرے پاس بہت ہیں لیکن محمد اور علی ساتھ. اب تک قرآن سنایا ہے نا، حدیث سنے، زیادہ قرآن سنایا. ٹھیک ہے، محمد اور علی ساتھ. یہی تو ہے. اب ہندو کتابوں میں دیکھو کہ میرے نبی کے لیے کیا لکھا گیا اور میرے علی کے لیے کیا لکھا. قرآن تو سنایا میں نے. ذرا یہ دیکھو کہ وہ جو غیر مذہب والے ہیں، اسلام کے باہر والے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں. کتاب کا نام سرسوتی. کا نام کیا ہے؟ 1926 میں چھپی اور نیو دہلی سے چھپی. 1926 میں چھپی، دلی سے چھپی. لکھنے والا کوئی میرے گھر کا آدمی نہیں. کتاب کا حوالہ دیکھیے سرسوتی ہے نا، یہ ایک حوالہ. اور ایک اور تمہیں آسان کر دوں، میرے والد اللہ نے جو تفسیر لکھی ہے نا، تفسیر احسن الحدیث، مولانا احسن صاحب یہی نام ہے، تفسیر احسن الحدیث، اس کے اندر اس طرح سے کتاب کا کوٹیشن میرے والد اللہ حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری نے دیا ہے. تو
تو کتاب محمد اور علی دونوں کو دیکھ رہا، ہندو کتاب کا نام سرسوتی 1926 میں چھپی ہے، اور وہ لکھنے والا لکھتا ہے اس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5000 برس پہلے ایک رشی، ایک منی، ایک رہنما گزرا جس کا لقب ہے کیلاش۔ اس کا لقب کیا ہے؟ کیلاش۔ رائٹر لکھتا ہے مسلم کہ کیلاش ان کا رہبر، ان کا رہنما ہے۔ وہ کیلاش جو ہے وہ اپنے حجرے، یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 5000 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ کیلاش اپنے حجرے سے باہر آیا، آنے کے بعد تخت پر بلند ہوا اور اپنے چاہنے والوں سے اس نے خطاب کیا۔ بس یہ آخری کوٹیشن دے رہا ہوں، اپنے چاہنے والوں سے اس نے خطاب کیا، کہنے لگا سنو میرے سجنوں، سنو سنو میرے سجنوں، سنو، سنسار کے آخری سمے میں ایک مہاراج جنم لے گا، اور اس مہاراج کے جنم لیتے ہی بت اوندے منہ گر جائیں گے، آگ بجھ جائے گی، پانی خشک ہو جائے گا، اور سارے انسان، حیوان، جانور، چرند پرند اسے نمسکار کریں گے۔ سنسار کے آخری سمے میں ایک مہاراج جنم لے گا، اور اس مہاراج کے جنم لیتے ہی بت اوندے منہ گر جائیں گے، پانی خشک ہو جائے گا، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور سارے چرند پرند انسان حیوان سب اسے نمسکار کریں گے، اور اس مہاراج کا پوتر نام، پوتر کے معنی پاک نام، مقدس، اس مہاراج کا پوتر نام محاتمہ ہوگا۔ محاتمہ کے اپنی بنا تو بنتا ہے محمد، اور کہتا ہے سنو میرے سجنوں، سنو سنو میرے سجنوں، سنو، وہ مہاراج زمین پر بیٹھ کر چندرما کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ وہ مہاراج زمین پر بیٹھ کر چندرما کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ چندرما کہتے ہیں چاند کو، وہ مہاراج زمین پر بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ میرے نبی کے علاوہ کسی نے چاند کو توڑا ہو تو بتلاؤ۔ اور سنو محمد اور علی ساتھ ساتھ، کہتا ہے سنو میرے سجنوں، سنو سنو میرے سجنوں، سنو، اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا۔ اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا۔ وہ سنسار کے سب سے بڑے مندر سے آئے گا، پوتر استھان سے آئے گا، بالک کے روپ میں آئے گا۔ اس مہاراج کے ساتھ اس کا مہاراج کمار بھی جنم لے گا، یعنی پیدا ہوگا، اور وہ سنسار کے سب سے بڑے مندر سے آئے گا، یعنی سنسار کہتے ہیں دنیا، سنسار کے سب سے بڑے عبادت خانے سے آئے گا، پوتر استھان سے آئے گا، مقدس مقام سے آئے گا، ٹوٹی ہوئی دیوار سے آئے گا، بالک کے روپ میں آئے گا۔ مجھے بتلاؤ کہ علی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کعبہ کی دیوار ٹوٹی؟ باتیں بہت رہی تھی میرے بزرگ ہے نا، اور پھر سنو، بس میں اس کو طول نہیں دے سکتا گفتگو کو، بڑی بات ہے، میرے پاس 8 دقیقے رہ گئے، 60 دقیقے پورے ہونے میں، بس کہ میں جملہ مکمل کر رہا ہوں، کبھی پھر آگے انشاءاللہ یا بات کو روکنا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کیلاش کہ سنو میرے سجنوں، سنو سنو میرے سجنوں، سنو، وہ مہاراج کمار جو مہاراج کے ساتھ آئے گا نا، وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا۔ پیچھے والے وہ مہاراج کمار صرف مار ہوگا، صرف مار، سانپ کو مارنے والا ہوگا، سانپ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔
وہ مہاراج کمار صرف نہ ہوگا، سانپ کو مارنے والا ہوگا، سانپ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ اور سنو میرے سجنوں، سنو میرے سجنوں، سنو، وہ مہاراج کمار ایشور کی شکتی ہوگا، پرمیشور کا دکھڑا ہوگا، دھرتی کا پتا ہوگا۔ اب بس 3 لفظ آئے، ان 3 لفظوں کا ترجمہ کروں گا اور تم سے اجازت لے لوں۔ وہ 3 لفظ گنجائش تھی، حوالے اور بھی ہے میرے پاس، بدھ گیان، بدھ ودیا وغیرہ وغیرہ، لیکن آج میں نے سرسوتی پہ روک دیا تمہیں ایک کتاب کا حوالہ، کبھی پھر سے۔ وہ مہاراج کمار ایشور کی شکتی ہوگا، پرمیشور کا مکڑا ہوگا، دھرتی کا پتا ہوگا، اور ایشور کی شکتی ہوگا۔ ایشور کی شکتی، ایشور کہتے ہیں خدا کو، ایشور کی شکتی ہوگا یعنی اللہ کی طاقت ہوگا، اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ ایشور کی شکتی ہوگا یعنی اللہ کے بازو کا ہاتھ ہوگا۔ کیا تمہیں اب بھی ید اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ سنو میرے سنگو، سنو، وہ مہاراج کمار ایشور کی شکتی ہوگا، پرمیشور کا مکڑا ہوگا، پرمیشور کا مکڑا ہوگا۔ پرمیشور کہتے ہیں خدا کو، مکڑا کہتے ہیں چہرے کو، وہ اللہ کا چہرہ ہوگا، جانے پر اللہ ہوگا۔ پرمیشور کا مکڑا ہوگا یعنی پرمیشور خدا کو کہتے ہیں، پرمیشور کا مکڑا ہوگا، مکڑا چہرے کو کہتے ہیں، تو وہ خدا کا چہرہ ہوگا، اللہ کا چہرہ ہوگا، خدا کا چہرہ ہوگا یعنی وجہ اللہ ہوگا، وجہ اللہ ہوگا۔ اور سنو میرے سجنوں، سنو میرے سجنوں، سنو، وہ مہاراج کمار ایشور کی شکتی ہوگا، پرمیشور کا مکڑا ہوگا، دھرتی کا پتا ہوگا۔ دھرتی کہتے ہیں مٹی کو، پتا کہتے ہیں باپ کو، وہ مٹی کا باپ ہوگا، وہ مٹی کا باپ ہوگا۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، مٹی کا باپ ہوگا یعنی ابو تراب ہوگا۔ اختتام پذیر ہو گئی، سنسار کے سب سے بڑے مندر سے، عبادت خانے سے آئے گا۔ سنسار کا سب سے بڑا عبادت خانہ خانہ کعبہ، سنسار کا سب سے بڑا عبادت خانہ خانہ کعبہ۔ آگے گئے میں جب 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، تو اپنے جب لانا رسول اللہ کی قبر مطہر کے بعد جب سفر اختیار کیا تو بیت اللہ آئی، خانہ کعبہ آئی۔ یاد ہے نا تو 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ یہ مدینہ کیا ہے؟ شہر رسول ہے یہ مدینہ، مدینہ تو رسول یعنی شہر رسول ہے۔ حسین کو رسول اللہ کی قبر چھوڑنی ہے، بھیا حسن کو خدا حافظ کہنا ہے، اور اس ماں کی قبر سے ودا ہونا ہے جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ آسان نہیں تھا میرے حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ یہ وہی مدینہ ہے جس کی گلیوں میں حسین کا بچپن گزرا ہے بھیا حسن کے ساتھ۔ بس تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ دیکھو حسین کے پاس بار بار پیغام آتا رہا حاکم مدینہ کی طرف سے،
اور اس کا سبب جانتے ہو کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ امیر شام نے حاکم مدینہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ فلاں ابن فلاں سے بیعت لو، فلاں ابن فلاں سے بیعت لو، اور فلاں ابن فلاں سے بیعت لو، اور علی کے بیٹے حسین سے بیعت لو۔ دو نام اور پھر تیسرا نام کہ علی کے بیٹے حسین سے بیعت لو۔ اچھا اس کے بعد لکھا خط محفوظ ہے کہ دیکھو وہ فلاں ابن فلاں وہ بیعت پہ راضی نہیں ہوگا، لیکن اسے اس طریقے سے راضی کرے، فلاں ابن فلاں کو بھی بیعت پہ راضی نہیں ہوگا، اسے ایسے راضی کر دینا ہے نا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے خط لکھنے والا، لیکن علی کا بیٹا حسین ہرگز ہرگز بیعت پر راضی نہیں ہوگا، تو جواب میں حسین کا سر بھیجنا ہے۔ دیکھو خط خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ فلاں سے ایسے بیعت لے لینا، فلاں تیار نہیں ہوگا اس سے ایسے بیعت لے لینا، اور وہی ظالم لکھ رہا ہے کہ لیکن علی کا بیٹا حسین بیعت پر ہرگز راضی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اس کے بدلے میں سر بھیج دیا، بتلا دیا اس تحریر نے کہ دنیا کے ہر بڑے باپ کا بیٹا بک سکتا ہے لیکن علی کا بیٹا حسین نہیں بک سکتا۔ یہ ظالم کی تحریر بتا رہی ہے۔ پیغام آیا، سو کہنا ہے گفتگی بہت ہے، پیغام آیا، حسین چلے حاکم مدینہ کے دربار میں آئے۔ جانتے ہو جب حسین حاکم مدینہ کے دربار میں آ رہے تھے تو حسین کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان تھے جن کے پاس تلواریں تھی، حسین کے ساتھ آئے۔ جب حاکم مدینہ کے محل کے دروازے پہ پہنچے، حاکم مدینہ کے دربار کے دروازے پہ، تو حسین مڑے اور مڑ کر بنی ہاشم کے ان جوانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو میں اندر جا رہا ہوں بات کرنے، جب تک میری آواز بلند نہ ہو تم لوگ دربار کے باہر رہنا، اور جیسے ہی میری آواز بلند ہو تو تلواریں کھینچ کے دربار میں داخل ہو جانا۔ حسین داخل ہوئے، حاکم مدینہ نے اٹھ کر حسین کا استقبال کیا، بٹھانا اور وہ خط سامنے کر دیا کہ حسین سے بیعت کرو۔ حسین نے خط پڑھا اور کہنے لگے کہ اس رات کی تاریکی میں بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ شروع ہونے دو پھر دیکھیں گے کہ کون اس کا حقدار ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، یہ کہہ کر حسین نے اٹھنا چاہا، دربار سے نکلنا چاہا۔ حاکم مدینہ کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا تھا، پکار کے کہا کہ حسین کو یہیں پہ قتل کر دو، اگر قتل نہ کیا تو آگے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بس یہ جیسے ہی سنا حسین نے مڑے اور مڑ کر اسے ڈانٹا، جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، راوی کہتا ہے کہ وہ جو بنی ہاشم کے جوان دربار کے باہر کھڑے تھے وہ تلواریں کھینچ کھینچ کر دربار میں داخل ہوئے، اور سب سے پہلے جس جوان نے دربار میں داخل ہو کر تلوار نکالی اس کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو، بھیا عباس صبر کرو، تلوار کو نیام میں رکھو۔ حسین باہر نکلے، حاکم کے دربار سے باہر نکلے، عباس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ کہنے لگے بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو۔ گھر کے دروازے پہ پہنچے حسین، دروازے کے پیچھے علی کی بڑی بیٹی زینب انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی حسین گھر میں داخل ہوئے، شہزادی زینب نے صورت دیکھی، کہا بھیا کیا ٹھہری؟ کہا بہن ہم سفر اختیار کریں گے، بہن ہم سفر اختیار کریں گے۔ عباس اور شہزادی زینب سامان سفر کی تیاری میں لگے، اور اب آدمی
کے قریب حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے، آدھی رات کے قریب حسین اپنے دولہ سرا سے نکلے اور آئے اپنے جد رسول اللہ کی قبر مبارک پر۔ آنے کے بعد سلام کیا کہ نانا آپ پر میرا سلام ہو، نانا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ کہہ کر حسین نے اپنے سینہ اقدس کو رسول کی قبر مبارک سے متصل کیا اور رو کر کہنے لگے نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا، تو نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نانا۔ روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول نے حسین کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے بیٹا حسین صبر کرو، وہ وقت قریب ہے جب تم مجھ سے عامل ہوگے۔ اور حسین مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہنوں میں سب سے زیادہ زینب عزیز ہے اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ عزیز ہے، تو حسین ابھی زینب کے ساتھ سے چادر کھینچی جائے گی، سکینہ کے مسالہ پہ نوازے لگیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی آنکھ کھلی، یہ کہہ کے اٹھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کے قبر سے ودا ہوئے، آئے بھیا حسن کی قبر پر۔ کون ہے حسن؟ جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں بچپن گزرا ہے۔ آ کے سلام کیا حسن کی قبر پر، حسن سے ودا ہوئے، حسن سے ودا ہوئے، رسول سے ودا ہو چکے، بھیا حسن سے ودا ہو سکے، اور اب حسین کو جانا ہے اس ماں کی قبر مطہر کی طرف کہ جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ جانتے ہو مکتب لکھتا ہے کہ جب حسین قبر رسول کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی دین دنیا کا بادشاہ جا رہا۔ جب رسول کی قبر سے چلے بھیا حسن کی قبر کی طرف تو ایسے تھم تھم کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی کوہ بغار جا رہا۔ وہی راوی لکھتا ہے کہ حسن کی قبر سے ودا ہو کر جب چلے ہیں اپنی ماں فاطمہ کی قبر کی طرف تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے گود کی طرف دوڑتا ہے۔ قبر فاطمہ پہ آئے اور بے اختیار اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا اللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ قبر فاطمہ سے جواب آیا وعلیک السلام یا غریب آلو، اللہ کے غریب بیٹے، اللہ کے مظلوم بیٹے، اللہ کے پردیسی بیٹے، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ اجرکم اللہ۔ تم نے گریہ کیا، گریہ کیا، تقریر 7 دقیقے آگے بڑھ گئی، لیکن اب یہ شب 28 سفر امام حسین یہ اگلے سال آئے گی، یہ اگلے سال آئے گی، اور یہ کربلا کی تمہید ہے، یہ کربلا کی تمہید ہے۔ اب سامان سفر تیار کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ میں روایت کا ایک مختصر تھا جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سامان سفر تیار ہوا، ایک راوی ہے جو مدینے کے مضافات کا رہنے والا ہے اور شہر مدینہ میں کبھی کبھی آتا ہے، سامان خریدتا ہے، پھر مضافات کے شہروں میں جا کے بیچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مدینے والوں کے مزاج سے واقف تھا، مدینے والوں کا مزاج طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کے ملتے تھے، کپڑوں میں خوشبو لگاتے تھے، بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جب 28 رجب کو وہ مدینے میں داخل ہوا تو میں نے مسجد رسول کے پاس بھیڑ دیکھی، مجمع دیکھا۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے پکار کے کہا کہ مدینے والوں تمہارا مزاج تو ایسا نہیں ہے، یہ آخر بات کیا ہے؟ کہا کہ تو مضافات کا رہنے والا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اچھا سن، یہ جو ہمارا حال تو دیکھ رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ
नबी का नवासा, आज नबी का छोटा नवासा शहर नबी को छोड़कर रुखसत हुआ। रावी कहता है कि मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं देखूं कि नबी का नवासा किस तरीके से शहर नबी को विदा करता है, यहाँ से सफर तय करता है। वो पूछता हुआ मोहल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, उस गली में पहुंचा जिस गली का हुसैन इब्न का घर था। उसने देखा एक मरतबा हुसैन के घर का दरवाजा खुला, दौलत सरा का एक तवील कामत जवान घर से बाहर निकला। आने के बाद उसने गली के दोनों सिरों पर कानाते उसके बाद खैर घर के फौरन बाहर दीवार के साथ बाहर एक कुर्सी रख दी गई। एक कुर्सी, कुछ देर के बाद हुसैन इब्न अली घर से बरामद हुए। आने के बाद उस कुर्सी पे बैठ गए। जैसे ही हुसैन कुर्सी पे बैठे तो हुसैन की एक जानिब एक जवान खड़ा था, खूबसूरत चेहरे वाला। हुसैन के दूसरी जानिब एक और जवान खड़ा, खूबसूरत चेहरे वाला, है ना। ये रावी मज़ाफ़ात का है। उसने मदीने के रहायशी से पूछा कि वो कौन था तवील कामत जवान जिसने गली के सिरों पे कानाते बस। कहा कि नहीं पहचाना, ये हुसैन का भाई अबुल फजल अब्बास, ये हुसैन का भाई अबुल फजल अब्बास है। कहा कि अच्छा, हुसैन को तो मैं पहचान गया, ये हुसैन के दाहिने बाएं दो जान से चेहरे वाले जवान खड़े, ये कौन है? कहा कि वो जो दाहिनी जानिब खड़ा है ना, वो शबी रसूल अली अकबर है, हुसैन का बेटा। और ये जो बाएं जानिब चांद से चेहरे वाला लड़का खड़ा है, ये नबी के बड़े नवासे की निशानी कासिम इब्न हसन है। रावी क्या है? रावी कहता है कि कुछ देर के बाद कुछ नाके लाए गए, नाके, ऊँटनियाँ, है ना। उनको बिठलाया गया, उन पे झोलदारियाँ, खैमे और दूसरे मालो असबाब पार किए गए, वो नाके आगे बढ़े, है ना। फिर कुछ और नाके लाए गए, उन पर भी सामान बाहर कर दिया, वो भी नाके आगे बढ़ गए। बस आखिर जुमला है, तुमने घरिया क्या मस्जिद तमाम हो गई। मैं कुल एक जुमले के लिए करते हैं, आपने घरिया क्या मस्जिद तमाम हो गई, कुल एक जुमला। कैसे हुसैन ने मदीना छोड़ा, कुल एक जुमला। जब सारा मालो असबाब नाकों पे पार हो गया और वो सारे नाके आके बढ़ गए, तो रावी कहता है कि एक मर्तबा एक नाका लाया गया, उस नाके के ऊपर अमारियाँ थी, अमारी के ऊपर महफिल थी, पर्दा, है ना। यह अमारी वाला नाका लाया गया जिसके ऊपर पर्दा था, महफिल थी। उस नाके को बिठाना गया, हुसैन के घर का दरवाजा खोला, कोई बीबी घर से बरामद हुई, उसके करीबी रिश्तेदार ने उस बीबी का बाजू थामा, उसको महफिल में सवार करा दिया। महफिल पर्दा, वो हमारी है, वो नाका आगे बढ़ गया। फिर दूसरा नाका आया, उस पर भी हमारी थी, उसको भी बिठाया गया। कोई और बीबी निकली, उसके करीबी रिश्तेदार ने बाजू थामा, उसे नाके में सवार कराया, महफिल में हमारी में, वो नाका भी आगे बढ़ गया। अच्छा निकला, जब सारी बीबियां महमूलों में सवार हो गई और सारे नाके आगे बढ़ गए, है ना। तो रावी कहता है एक मरतबा वो तवील कामत जवान जिसका नाम है अबुल फजल अब्बास, वो घर से बरामद हुआ और बाहर आने के बाद उसने छत की तरफ देखा, छतों पर, वो जो बच्चे छतों पे खड़े थे ना, उनको देखा और देखने के बाद उस तवील कामत शख्स ने अबुल फजल अब्बास है बच्चों से पुकार के कहा कि बच्चों अब छतों से नीचे उतर रहा हो, अब मोहम्मद की नमाज क्या सवारी में सवार होने वाली है। अब नबी सालिया महफिल में सवार होंगी। सवारियां आई, बिठाई गई, बीबियां नाकों में सवार हुई, नाके आगे बढ़ गए। बस क्या आगे जुड़ा है, अब सुनो और बर्दाश्त करने ना जुड़ो। जब सारी बीबियां अपने अपने नाकों में सवार हो गई और सारे नाके आगे बढ़ गए, सारे महफिलें आगे बढ़ गए, सारे हमारियां आगे बढ़ गई, है ना। तो आरामी कहता है आखिर में एक नाका लाया गया जिसके ऊपर एक हमारी थी,
सोहरा